زندہ ہے مگر ہماری طرح اس کی شکل و صورت نہیں، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے لیکن ہماری طرح اس کی آنکھ نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر آواز کو سنتا ہے مگر ہماری طرح اس کے کان نہیں، وہ کلام فرماتا ہے لیکن ہماری طرح اس کا منہ نہیں، وہ ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہر چیز اس کے ارادے سے ہوتی ہے اور کوئی اس کے ارادے کو روک نہیں سکتا، ہر چیز کا اس کو علم ہے، خواہ دلوں کے اندر ہو یا زمین کے نیچے جہاں کہیں، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی بیمار بناتا ہے اور وہی شفا دیتا ہے، وہی عزت و ذلت دیتا ہے اور وہی نفع و نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، وہ سب کا مالک و نگہبان اور سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تمام خوبیوں اور کمال کی صفتوں سے موصوف اور زوال کی علامتوں اور کل عیبوں سے پاک ہے، پرستش و عبادت کا مستحق صرف وہی ایک اللہ ہے۔ وہ ملائکتی ہی یعنی فرشتوں پر ایمان لانے کا بیان۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا اور وہ موجود ہیں، زمین و آسمان ہر جگہ رہتے ہیں مگر ہماری عام نظروں سے وہ چھپے ہوئے ہیں، پوشیدہ ہیں۔ خدا کی صفتیں مخلوق کی صفتوں سے مشابہ نہیں اور نہ وہ مخلوق کے وہم و قیاس میں آ سکتی ہے، بلکہ مخلوق کی صفتیں ایک ادنا سا نمونہ ہے کہ ان کے ذریعے سے خدا کی اعلیٰ صفتوں کو بقدر امکان معلوم کرنے میں مدد مل سکے۔ معصوم ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتے فرشتے، مرد و عورت پن سے پاک ہیں، یعنی مرد ہیں نہ عورت ہیں، کھانے پینے وغیرہ جسمانی لوازم سے پاک ہے، ہر وقت خدا کی یاد اور اس کی حمد و تسبیح میں مصروف رہتے ہیں، کارخانے قدرت کے مختلف کام ان میں سے بہتوں کے سپرد ہیں، جس کام پر مامور ہیں اس کو بجا لاتے ہیں، کبھی خلاف نہیں کرتے۔ ان میں 4 فرشتے اولو العزم اور سب سے افضل ہیں، جبریل علیہ السلام جو پیغمبر کے پاس وحی لایا کرتے تھے، میکائیل علیہ السلام جو مینا برسانے اور مخلوق کو روزی پہنچانے پر مامور ہیں، اسرافیل علیہ السلام جو سور لیے ہوئے کھڑے ہیں، قیامت کے دن پھونکیں گے، اسرائیل علیہ السلام جو ہر جاندار کی روح نکالنے پر مقرر ہیں۔